وتعالی جدو کا، اور بلند ہے بزرگی تیری۔ نماز کا ترجمہ اور مختصر تشریح کے حوالے سے میں آپ کے سامنے معروضات عرض کر رہا تھا۔ آج 5واں درس ہے نماز کے دروس کے حوالے سے۔ تو ثنا کا ترجمہ اور اس کی تشریح چل رہی تھی۔ ثنا میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ 3 جملے گزر چکے۔ اب یہ چوتھا جملہ ہے وتعالی جدک، اے اللہ تو بلند ہے شان میں، مقام میں، رتبے میں، درجے میں، بزرگی میں۔ تجھ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، تجھ سے بڑی شان والا کوئی نہیں، تجھ سے بڑا مقام والا کوئی نہیں۔ دنیا میں ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم جس کو بڑا مانتے ہیں ہم اس کی بات کو مانتے ہیں۔ استاد کو ہم نے بڑا مانا تو ہم نے استاد کی بات کو مانا، والدین کو بڑا مانا تو والدین کی بات کو مانا۔ دنیا کا یہ دستور چلتا آ رہا ہے، جس کو جو کوئی بڑا مانتا ہے وہ اس کی بات کو مانتا ہے۔ نماز میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وتعالی جدو کا، یا اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں، بزرگی میں بھی، مقام میں بھی، شان میں بھی، رتبے میں بھی، عظمت میں بھی، درجے میں بھی تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ وتعالی جدو کا، یا اللہ تیری بزرگی سب سے بلند ہے۔ جب ہم نے نماز میں اس بات کا اقرار کیا، اب چاہیے کہ ہم زندگی کے دیگر معاملات میں بھی اللہ ہی کو بڑا مانیں۔ اب دیگر معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں ہماری غمی ہوتی ہے، ہماری خوشی ہوتی ہے، ایک طرف اللہ اور اللہ کے محبوب کے احکامات ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری برادری، ہمارے کنبے، قبیلے، خاندان اور رشتہ دار ہوتے ہیں، ہماری اولاد ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، سب کی رائے ایک طرف ہوتی ہے، اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے محبوب کی رائے اور اللہ اور اللہ کے محبوب کا حکم ہوتا ہے۔ اگر اس موقع پہ ہم اپنی بیوی، بچوں اور کنبے، قبیلے اور خاندان کی رائے کو ترجیح دیں گے تو عملی طور پہ ہم نے اللہ کو نہیں بڑا مانا، ہم نے انہیں بڑا مانا۔ مثلا خوشی کے موقع ہوتے ہیں، شادی کے موقع ہیں، بہت سی ایسی رسومات ہیں، بہت سی ایسی خرافات ہیں جنہیں سب مانتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہیں، اللہ اور اللہ کے محبوب کے احکامات کے خلاف ہیں۔ لیکن اگر ہم برادری کو خوش کرنے کے لیے، بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے محبوب کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں اور ان رسومات اور ان خرافات کو کرتے ہیں جو واضحتاً شریعت کے خلاف ہیں، تو ہم نے دوسرے لفظوں میں اللہ کو بڑا نہیں مانا، برادری کو بڑا مان لیا۔ اللہ کو بڑا نہیں مانا، اولاد کو بڑا مان لیا۔ اللہ کو بڑا نہیں مانا، بیوی کو بڑا مان لیا۔ اسی طرح غمی کے مواقع ہیں تو ان مواقع پہ کل ہے، ساتہ ہے، دسواں ہے، چہلم ہے، یہ معاملات وہ ہیں جو سب جانتے ہیں شریعت کے خلاف ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اگر یہ نہ کیا تو برادری والے ناراض ہو جائیں گے، بھائی ناراض ہو جائیں گے، بچے ناراض ہو جائیں گے، بیوی ناراض ہو جائے گی۔ تو ایک طرف بیوی، بچے، برادری، کنبہ، قبیلہ، خاندان ہے، اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے محبوب کی شریعت ہے۔ اگر ہم اس موقع پہ شریعت کو ترجیح دیں گے، سب کو ناراض کر دیں گے، تو ہم نے اللہ کو بڑا مان لیا۔ اور اگر ہم نے ان مواقع پہ دیگر لوگوں کو راضی کیا اور اللہ اور اللہ کے محبوب کی شریعت کو چھوڑ دیا، تو پھر ہم نے اللہ اور اللہ کے محبوب کو بڑا نہیں مانا، اللہ کی شریعت کو بڑا نہیں مانا، پھر ہم نے اپنے کنبے قبیلے کو بڑا مان لیا۔ اب نماز میں تو ہم اقرار کرتے ہیں وتعالی جدو کا، اے اللہ ہم نے تجھے سب سے بڑا بزرگ مان لیا ہے، اس لیے ہم تیری ہی بات مانیں گے، کسی اور کی نہیں مانیں گے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے وتعالی جدو کا، یا اللہ سب سے بڑا بزرگ تو ہے، تیرے مقابلے میں کسی بزرگ کی کوئی بات آ جائے اور وہ تیری بات سے ٹکرا جائے تو یا اللہ ہم اس بات کو ٹھکرا دیں گے اور ہم تیری بات کو مانیں گے، کسی اور بزرگ کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اگر وہ تیرے مقابلے میں آ جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔